السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، میرے رب کا کرم ہے اور میرے اللہ کی عنایت ہے اور میرے پروردگار کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کے بابرکت مہینے تک قریب کر دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ معزز مہمان آنے والا ہے اور چند دنوں کے فاصلے پہ وہ عظمتوں کا مہینہ باقی ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو اتنی زندگی دے دے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی برکات کو اور اس کی رحمت کو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو اور اس کی نیکیوں کو، اس کی تلاوتوں کو، اس کے روزوں کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور جمع کر سکیں، جو کل قیامت کے دن معاشر کے میدان میں جب نیکیاں تلیں گی تو شاید اس رمضان کی نیکیاں بھی وہ میرے آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیں، ہماری آخرت کے حساب کتاب کو آسان کر دے اور ہمارے جنتوں میں اللہ سے ملنے والے مقام کو اونچا کر دے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو مزید زندگی بخشی ہے۔ سلف صالحین نیک لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا رب ہم کو اتنی زندگی عطا کر دینا کہ ہم آنے والے رمضان کو پا سکے۔ جن کو رمضان کی قدر معلوم تھی، جو اس کی اہمیت کو جانتے تھے، جو اس کی فضیلت کو سمجھتے تھے، وہ رب ذوالجلال سے دعائیں مانگ مانگ کے یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو آنے والا رمضان نصیب کر دینا۔ مجھے اور آپ کو بھی اس خیر کے موسم کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید زندگی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان تک پہنچا بھی دے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے نصیب بھی کر دے، اور پھر اللہ ہمیں اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ بہت سارے لوگ رمضان تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن رمضان کی برکات کو سمیٹ نہیں سکتے، اس کے فضائل کو حاصل نہیں کر سکتے، اس میں نیکی کرنے سے محروم رہتے ہیں اور اس سے نیکی کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی تمام کوتاہیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کا ازالہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت اور مبارک گھڑیوں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، سال کے 12 مہینوں میں سے
یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اور یہ وہ رحمتوں کی ہوائیں چلانے والا مہینہ ہے، اور یہ وہ اللہ کی جنتوں کے قریب کرنے والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے 5 فٹ کے جسم پہ اللہ کے حکموں کو نافذ کر کے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک میرا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کو رب ماننے والا ہے۔ میری زبان بھی، میرا کردار بھی، میرا رویہ بھی، میری نگاہیں بھی، میرا دیکھنا بھی، میرا سننا بھی، میرا پکڑنا بھی، میرا چلنا بھی، میری خوشی بھی، میری غمی بھی جب اس بات کا پتہ دے گی کہ یہ اللہ کو رب ماننے والا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، یہ اپنے اللہ کو حکم ماننے کے لیے بےتاب ہے، اس کو اپنے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے میں لذت اور مزہ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے 5 فٹ کے جسم پہ نافذ کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ میرے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کہ اللہ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا محتاج ہے؟ جی نہیں۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور وہ رب اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کا ایک سوئی کی نوک کے برابر میں محتاج نہیں ہے۔ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ وہ غنی اور بے پرواہ ذات ہے۔ ہاں، میں تو صرف دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ وہ لوگ جو رب کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رب کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے اوامر کو رون دیتے ہیں، رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے تکبر کا شکار ہے۔ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے رویے سے اس کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے اور اپنا دل اس کی محبت سے بھرتے ہوئے اور اپنے دل میں اس کی محبت کو جگہ دیتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد میں اپنی نیند کو، کام کو، دکان کو، کاروبار کو، سب کچھ کو، بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر کے، سب کو چھوڑ کے جب اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے پورے مجمع میں سے 500 کا مجمع ولیمے کی مجلس میں شریک ہے، اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے، یہ اللہ کی محبت میں جینے والا، رب کے پیار میں زندگی گزارنے والا، اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا غلام، یہ اللہ کا عابد بندہ، یہ اللہ کو معبود ماننے والا، یہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والا اس 500,000 کے مجمع میں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، رب کے سامنے جا کے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور سجدہ کر دیتا ہے۔ یہ اپنے عمل کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں؟ رب کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا دل اللہ کی تعظیم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عبادت کا مقصد ہے میرے عزیزوں۔ آج تو دکھ کی بات یہ ہے کہ پورے کے پورے روم، پورے کے پورے کمرے اور پوری کی پوری رہائشیں بغاوت سے بھری پڑی ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ دل کٹتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور دل خون کے آنسر ہوتا ہے لوگوں کے رویے دیکھ کے۔ فرض نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس رب نے زندگی دی تھی، جس رب نے حیاتی دی تھی، جس اللہ نے اولاد دی تھی، جس اللہ نے صحت دی تھی، جس اللہ نے دیکھتی آنکھ دی تھی، جس اللہ نے بولتی زبان دی تھی، اور مجھے توتلا نہیں بنا دیا، مجھے گونگا نہیں بنا دیا میرے رب نے، مجھے پاگل نہیں بنا دیا میرے رب نے، مجھے معذور نہیں پیدا کیا میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، میری زبان بھی بولتی ہے، میرے کان بھی سنتے ہیں، مجھے بہرا نہیں پیدا کر دیا میرے رب نے، میری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، مجھے نبینا نہیں پیدا کیا میرے رب نے، میرے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے، میرے ہاتھ معذور نہیں ہے، میرے پاؤں مجھ کو لے کے چلتے ہیں۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے سلے میں، اس کے کرم کے نتیجے میں، اس کی عنایتوں کے بدلے میں
میں بڑھ کے اللہ کی عبادت کرتا اور اس کا شکر گزار ہوتا، لیکن افسوس کی بات کہ دن میں 24 گھنٹے اس کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے جھکنے کا وقت آتا ہے تو میں اپنی مصروفیات، اپنے موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ بندگی ہے؟ نہیں میرے عزیز، یہ بندگی نہیں، بغاوت، یہ بندگی نہیں، ہٹ دھرمی ہے، یہ بندگی نہیں، یہ اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والی بات ہے۔ میرے رب نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان بھولی دنیا کو، ان اللہ کو بھولنے والے لوگوں کو، رب کے حکم کے سامنے تکبر کرنے والے لوگوں کو، رب کے وجود کے منکروں کو میرے رویے کردار سے، میرے خوف الہی کو دیکھ کے، اللہ کے سامنے جھکنے کو دیکھ کے، رب کی محبت کو دیکھ کے وہ مجبور ہو جائے۔ آخر اس کے سینے میں کسی کی محبت ہے جس کو اپنے سامنے ساری مجلس کی، محفل کی، برادری کی، خاندان کی، کسی ایک کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو ایک اللہ کی محبت میں، یہ ایک اللہ کی محبت سے سرشار اور اللہ کی محبت سے یہ معمور ہے جو محبت اس کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ میرا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ میری حالت تو بڑی بگڑی ہوئی ہے، زندگی کے 50 سال بیت گئے، میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے 5 حکموں کو پامال کرتا ہوں، چہرے سے بال صاف کر کے نیچے پھینکتا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ جس کا کرم ہے کہ میں ایک ایک ہفتے میں، ایک ایک دن میں 5 نمازیں چھوڑتا ہوں، وہ عذاب فوری نازل نہیں کرتا، وہ میری فوری پکڑ نہیں کرتا، وہ فوری انتقام نہیں لیتا، وہ شدید انتقام بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، لیکن میری بغاوتوں میں وہ فوری انتقام نہیں لیتا، بدل نہیں لیتا۔ جو اس کا علم ہے، اس کا صبر ہے، لیکن میں نہیں سوچتا ہوں کہ میں کتنی بڑی ذات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور میں کتنی بڑی ذات کے حکم کو پامال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے میرے بندے، کون ہے میری محبت میں جینے والے، کون ہے میرے پیار میں ڈوبے ہوئے، کون ہے میری اطاعت کرنے والے، کون ہے میرے نبی کی شریعت کو تسلیم کرنے والے، کون ہے میرے لیے ساری رکاوٹوں کو توڑنے والے، کون ہے میرے لیے ساری چٹانوں کو پھلانگنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں عبادت کا پابند کر کے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد مجھے کسی جنگل بیاباں میں نہیں چھوڑ دیا، مجھے بے مہار نہیں چھوڑ دیا، مجھے کسی ایسی گھاٹی اور وادی میں داخل نہیں کر دیا کہ میں جیسے مرضی اپنی باتیں کرتا پھروں، کہ عبادت کیسے کروں، یہ گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت اور بندگی کے طریقے بھی اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبانی بیان کر دیے ہیں۔ دین بالکل واضح ہے، 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کیا ہے۔ میرے آپ کے نبی، میرے آپ کے حبیب کے قلب اطہر پہ اسے نازل کیا ہے، میرے آپ کے ہادی نے اسے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں اور اسے سمجھائیں اور سکھائیں اور لوگوں کو اس کے اوپر عمل کی دعوت دیں اور لوگوں کو کر کے دکھائیں۔ میرے آپ کے نبی کو اللہ نے نمونہ اور ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ عبادتیں بڑی کلیئر ہیں، ان عبادتوں میں سے کلمہ پڑھنے کے بعد اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ مجھے دکھ لگتا ہے بعض کا جب اس سوال کے جواب کے اندر بھی لوگوں سے کوئی اور جواب سنتا ہوں نماز کے علاوہ، کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 5 نمازیں چھوٹ جاتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ندامت بھی نہیں ہوتی، اس قدر دل پتھر ہو چکے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ میں شرمندہ نہیں بندہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، سنبھالا دیجیے اپنے آپ کو۔ پہلی عبادت کلمے کے بعد پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ مسلمان
کہ پہلی ذمہ داری کلمہ پڑھنے کے بعد نماز. اسلام کے ارکان میں سے پہلی بنیاد کے بعد دوسری بنیاد نماز. قیامت کے دن جب معاشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو حساب کتاب کے لیے پہلا عمل نماز. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن نماز. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا. ہاں کلمے کے بعد دوسری ذمہ داری، نماز کے بعد دوسری ذمہ داری مال کی زکوٰۃ دینا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس میں سے جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے. 2.5% روپے پیسہ درہم دینار ہے تو 2.5% ہے. گندم ہے، فصل نکلتی ہے تو عشر اور نصف العشر ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے. اگر جانور ہے تو 40 بکریوں پہ 1 بکری ہے. بکریوں کی، بھینسوں کی، گایوں کی، اونٹوں کی سارا نصاب مقرر کیا ہے. اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد رمضان کے 30 روزے رکھنا بھی ہے. رمضان کے 30 روزے رکھنا یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن. اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی، سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی سینکڑوں لوگ روزہ نہیں رکھتے. سینکڑوں لوگ روزہ نہیں رکھتے. میں نام نہیں لیتا کس کمپنی کی ہے یہ، کدھر کام کرتے. میرا مقصد کسی کو تنگ نہیں کرنا یا کسی کو اذیت اور اذیت پہنچانا نہیں. میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو اللہ کو رب مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، تمہارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایمان کی وجہ سے جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا. جی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے روزوں پر پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، روزہ اللہ کی محبت کو جنریٹ کرتا ہے، روزہ دل میں اللہ کا خوف ڈالتا ہے. تم پر روزے فرض ہیں. اسلام کی 5 بنیادوں میں سے بنیاد. ہاں اللہ نے رعایت بھی دی ہے، اگر بیمار ہے کوئی شخص بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. معذور ہے کوئی شخص، ناپاک ہے کوئی عورت، حیض کی حالت میں کوئی عورت، بچے کی ولادت میں کوئی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. رعایت اللہ نے دی ہے کہ وہ ان ایام میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. ہر ایک میں نہیں ہے، ہر مسلمان سے مراد ہر مسلمان پر. ایک مسلمان، نمبر 2 عقل مند ہو، بالغ ہونا چاہیے. بالغ ہو، بچہ نہ ہو، عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو. پاگل پر روزہ فرض نہیں، بچے پر روزہ فرض نہیں. مسلمان ہو اور بالغ ہو، عقل مند ہو اور
तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो। बीमार पर रोजा फर्ज नहीं। फिर बीमार की दो किस्में, या वो दायमी बीमार है और या फिर आर्जी तौर पे बीमार है। दायमी बीमार का और मसला है, उसका और हल है, आर्जी बीमार का और हल। और ये भी है मुकीम हो, मुसाफिर न हो। मुसाफिर को रियायत है रोजा छोड़ने की। औरत नापाक न हो, पाक हो। वो नापाकी हैज की वजह से हो या वो नापाकी नफास की वजह से हो, नहीं रख सकती रोजा। यदि तो हाँ, दो और ऐसे लोग हैं, इंतहाई बूढ़ा शख्स जिससे अब भूख और प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो सकती है। इंतहाई बुढ़ापे, बीमार शख्स है, शुगर का मरीज है, गुर्दों का मरीज है, अब उसके लिए प्यास बर्दाश्त नहीं होती। या इंतहाई बूढ़ा हो चुका है, 80 साल की उम्र में पहुंच चुका है और उससे रोजा रखा ही नहीं जाता। 100 साल के बूढ़े भी होते हैं कुछ, लेकिन नहीं उनसे भूख बर्दाश्त होती। वो बूढ़े लोग, उनके लिए भी रियायत मौजूद है कि वो अपनी जगह पे किसी एक मिस्कीन को खाना खिला सकते हैं। एक और वो खातून जो बच्चे को दूध पिला रही है या बच्चा उसके पेट में है, दोनों सूरतों में अगर वो रोजा रखती है, या तो पेट के बच्चे की जान को खतरा है, या फिर पैदा होने के बाद दूध अगर पिला रही है तो रोजा रखती है तो बच्चे को दूध नहीं मिलता जो बच्चा उसकी गोद में है, तो इन दोनों सूरतों में वो अपने रोजे के बदले में एक बंदे को, एक आदमी को रोजा रखा सकती है या एक मिस्कीन को खाना खिला सकती है। वाजिब उसके ऊपर फर्ज है, रियायत अल्लाह ने दी है उसे। क्योंकि उसके लिए दो ही कैफियतें, ये तो बच्चा पेट में होगा, जब बच्चा जनेगी तो फिर अगले रमजान तक मुमकिन है कि वो 2 साल तक तो दूध पिलाती है, साल तक भी दूध पिला सकती है। जब दूध पिलाएगी तो बच्चा चीखता है, उसके लिए दूध पूरा नहीं होता। फिर शरीयत रियायत देती है कि वो अपनी जगह पे मिस्कीन उनको खाना खिला सकती है। इंतहाई बूढ़े शख्स का भी बहुत सारे लोग बूढ़ों का कफारे नहीं देते, फिदिये नहीं देते। हालांकि बूढ़ा शख्स जो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकता, वो अपनी जगह पे मिस्कीन को खाना खिलाए हर रोजे के बदले में। तो ये इन शर्तों के साथ अगर कोई शख्स रोजा फिर भी छोड़ता है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है। एक शख्स बालिग भी है, आकिल भी है, सेहतमंद भी है, मुसाफिर भी नहीं है और बूढ़ा भी नहीं है, औरत हैजा भी नहीं और नफास वाली भी नहीं है, और औरत दूध पिला भी नहीं रही है और बच्चा उसकी गोद में, पेट में भी नहीं है, तो अब वो रोजा छोड़ता है इसके बावजूद, तो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है। वो शख्स बहुत बड़ा जुर्म करता है। एक लंबी हदीस है, उसके एक टुकड़ा नबी करीम को जब जहन्नम की सैर करवाई गई ना, तो आपने देखा कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है, और उल्टा लटकाने के बाद उसकी बाछों को चीरा जा रहा है। यहाँ उसका निश्तर रखते हैं फरिश्ते, जहन्नम के दरोगे, और को यहाँ तक चीर देते हैं, और फिर इधर से हटता है तो इधर से यहाँ वो रखते हैं ना, जैसे होती है मोशियों के पास जो निश्तर सा होता है, ऐसे रखता है और उसको चीर देता है। उल्टे लटके हुए हैं। जिब्रील से आपने पूछा कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो रोजे के दिन आम पूरा दिन खाते पीते रहते थे। रोजे की इफ्तारी का वक्त नहीं होता था, फिर भी खा रहे होते थे। जहन्नम की इतनी बड़ी सजा जिक्र की है, जो शख्स कोई उज़र नहीं रखता रोजा छोड़ने का और फिर भी रोजा छोड़ रहा है वो शख्स। और छोड़ने की एक और कैफियत बड़ी इससे भी खतरनाक है, और वो कहता है मैं रमजान को मानता ही नहीं, रोजा है ही कोई। एक तो कहता है रोजा फर्ज है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है, लेकिन मेरी कोताही है, या मैं नहीं रख सकता, या मेरी मजबूरी है, या मेरा काम है। कोई उज़र नहीं रोजा छोड़ने के लिए। धूप में ड्यूटी, कोई उज़र नहीं छोड़ा। जो उज़र जिक्र किए हैं उसमें ड्यूटी आती है कहीं? जी नहीं। रसूल करीम के दौर में लोगों के बच्चे थे कि नहीं थे? जी काम काज धूप में करते थे कि नहीं करते थे? क्या आपने किसी शख्स को इजाजत दी कि तू खजूरों को तोड़ता है दोपहर के वक्त, रोजा छोड़ दे? तू आपने काम ड्यूटी की वजह से किसी को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं दी। हत्ता कि शेख अपने बात से किसी ने यह मसला पूछा कि हजरत मैं ड्यूटी करता हूं भट्टी के ऊपर, आग की भट्टी पे ड्यूटी करता हूं,
اور میرے لیے روزہ رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے مجبوراً میں بھٹی کے اوپر کام نہیں کر سکتا، ڈیوٹی ہے میری۔ شیخ نے کہا کہ تجھے پھر بھی صبح صبح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر تیری ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کر، لیکن صبح اٹھ، سحری کر، روزہ رکھ، نیت کر، رات کو سحری کر کے روزہ رکھ اور اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہو جا، حتیٰ کہ جب تو بے ہوشی سے گرنے لگے اب تیرے لیے پانی پینا جائز ہے، اور اب تو اپنا روزہ ختم کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن صبح سے اٹھے ہی نہیں کہ میری ڈیوٹی ہے، تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول۔ جب جان نکلنے لگی ہے پھر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں کہ اب یہ مر جائے گا، اگر اس کو 5 منٹ بعد پانی نہ دیا بے ہوش ہو کے گر جائے گا، پھر اس کو آپ پانی دے سکتے ہیں، ورنہ روزہ چھوڑنے کی گنجائش۔ اور اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کی سزا کیا؟ جی سر قلم کرنا چاہیے، مرتد کی سزا سر قلم کرنا، اسے توبہ کروائی جائے گی، قاضی اس سے پوچھے گا کہ توبہ کر، اپنے اس کفریہ عمل سے جو تو کہا ہے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا حد لگا کہ اس کا سر قلم کر دے گا۔ اتنا ہلکا معاملہ نہیں جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، روزے جتنا آسان ہم نے لیا ہوا ہے نا، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ میں دیکھ لوں کہ میرے پاس کوئی ہے عذر روزہ چھوڑنے کا، بہت بڑی کوتاہی ہوگی، بہت بڑی کوتاہی اس شخص کی جو مسلمان بھی ہے اور رمضان کا یہ مبارک مہینے کا وہ روزہ چھوڑتا ہے۔ روزہ ایک فرض نہیں، روزہ ایک ڈیوٹی نہیں، روزہ ایک بندگی کا ذریعہ نہیں، روزہ اپنے دامن میں بے شمار فضائل بھی رکھتا ہے اور بہت زیادہ ثواب بھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو بڑا کچھ نواز دیتے ہیں اور بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنی کتاب اس مہینے میں نازل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن ہدایت کی واضح نشانی ہے، اور یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی تم میں سے رمضان میں زندہ موجود ہے اور وہ بالغ ہے، عقل مند ہے، صحت مند ہے اور مقیم ہے، وہ بوڑھا بیمار یا حاملہ یا مرضعہ دودھ پلاتی عورت نہیں، یا حائضہ اور نفاس والی عورت نہیں، اس پر واجب ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے، فلیصم ہو، اسے واجب۔ شروع میں اللہ نے رعایت دی تھی کہ جو شخص طاقت کے باوجود بھی روزہ چھوڑنا چاہے تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس امر کو منسوخ کر دیا تھا اور فرمایا نہیں، ہاں جو شخص مجبور ہے، سرے سے رکھ نہیں سکتا، انتہائی بوڑھا شخص یا وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی، تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک مسکین کو کھانا ایک روزے کے بدلے میں کھلائیں گے، تقریباً 1.25 کلو کے قریب، 1.25 کلو گندم، جو چاول یا جو بھی آپ کے علاقے کی فصل ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا اگر اس کے ورثاء یا اس کے بیٹے اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرف سے اس کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے وہ اگر فدیہ ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے کا باعث بنے گا۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور وہ رات بھی اس مہینے کے آخری عشرے میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ برکت رات بھی اسی مہینے کی آخری رات میں ہے۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ جو صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام پر اترے تھے وہ رمضان کی پہلی رات میں اترے تھے، اور اسی طرح جو تورات اتری تھی وہ رمضان کے 6 روزے اتری تھی، 6 دن گزر گئے تھے، اور جو انجیل اتری تھی وہ 13 رمضان کو اتری تھی، اور جو زبور اتری تھی وہ رمضان کے 18 دن گزر گئے تھے، اور یہ قرآن اترا ہے تو یہ قرآن مجید کی 24ویں رات یا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں اترا ہے۔ گویا کہ آسمان سے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں کس مہینے میں اتری ہیں؟ رمضان کے مہینے میں اتری ہیں۔ یہ شرف اس مہینے کو حاصل ہے،
اور مجھے اور آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے میرے آپ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے. کانا اجود الناس بالخیر. اب بہت زیادہ لوگوں سخاوت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخاوت تب کرتے تھے جب حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے. جبریل آسمان سے آتے تھے نبی کریم کا قرآن سننے کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے. نبی کریم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان میں، اور ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن مجید کی تعلیم کی ملاقات کرتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں، اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان اور قرآن کا سلف صالحین کوئی 6 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 10 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 1 عشرے میں قرآن ختم کرتا تھا. تو اس رمضان میں 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرنے کا عزم کرنا بھی یہ رمضان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اس مہینے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، یہ صرف اپنے آپ کو ان خواہشوں سے ہٹانا نہیں، بلکہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ بھی ہے. ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ میرا اللہ میری زندگی میں مجھے میری زندگی کی پہلی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اور پہلے گناہوں سے درگزر کرنے کے لیے موقع عطا کرتا ہے. ان گناہوں کی معافی کے موقعوں میں سے ایک بہترین موقع وہ آپ کے گھر کی چوکھٹ پہ ہے، رمضان مبارک کی صورت میں. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے گا، میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو نے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس سے رہنا ہے، یا کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، جنسی خواہشات پہ کنٹرول کر کے رکھنا ہے. جو شخص اس محبت کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تو نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ ایمان ہے کہ میرے اللہ کا حکم میرے رب نے مجھے کہا ہے. جو شخص اس نیت کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کی باتوں سننے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ ہوٹل پہ کھانا نہیں ملتا چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں، اس لیے رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو نے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ساتھ دوسری نیت میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب مجھے اس کے اوپر اجر سے نوازے گا، میرا رب مجھے ثواب عطا کرے گا، میری اس نیکی کے اوپر ثواب کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے 30 دنوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو رمضان کے ان 30 دنوں کے ساتھ رمضان کی 30 راتوں کا قیام بھی کرتا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، تلاوت بھی سنتا ہے، امام کے پیچھے یہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس تہجد تراویح کا اہتمام بھی کرتا ہے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو جس طرح روزہ محبت سے رکھتا ہے، رات کا قیام بھی اسی پیار میں کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کا کلام سنوں گا. جو حضرت جبریل 23 سالوں میں اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ لے کے آئے تھے، میں وہ قرآن اپنے کانوں سے سنوں گا، اللہ کا کلام سنوں گا، اور اللہ کے کلام سننے کی محبت اس کو مسجد میں لے آتی ہے، اور 30 راتوں کا قیام بھی کرتا ہے. رب اسے انعام دیتا ہے کہ ہم تیرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے تیرے اس قیام کی وجہ سے. میرے عزیزو، چھوٹا عمل نہیں ہے. محشر کا میدان ہوگا جب نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے، جب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، جب باپ بیٹے کا تعلق نہیں رہے گا، جب ماں بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، جب ماموں بھانجے کا تعلق نہیں رہے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن آپس میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا. اس دن کوئی نسبی تعلق، یہ رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا بھی نہیں.
اس گھڑی میں ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول سے اور آگے کہتا ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، حضور اگر میں اس بات کی گواہی بھی دوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلاۃ الخمس، اور 5 نمازوں کی پابندی بھی کروں، وادیت الزکوٰۃ، اور مال کی زکوٰۃ بھی دوں، وصمت رمضان وقمتہ، اور رمضان کے 30 روزے بھی رکھوں اور رمضان کی 30 راتوں کا قیام بھی کروں۔ تو اب اتنے کام کرنے کے بعد فَمِمَّنْ آنا، میرا سوال یہ ہے کہ میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا محشر کے میدان میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا؟ تو نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا مِنَ الصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاء، اگر تو ان باتوں پہ پابند ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے ایک اللہ کی ذات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، 5 نمازوں کا پابند، مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے اور راتوں کا قیام بھی کرتا ہے، تو قیامت کے دن تو نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اس عمل کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، یہ عظیم عمل ہے ان راتوں کا قیام۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر امام کے ساتھ جا کے تراویح پڑھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے اور امام کے ساتھ سلام پھیر کے پلٹتا ہے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتے ہیں، پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ اور گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں، جس کے لیے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو جس کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ میرے آپ کے حبیب کے ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس وقت صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جو رب رحمان سے لوگوں کو غافل کرتے ہیں، جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کرتے ہیں، جو راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہیں، اس سب سے بڑے دشمن کو اللہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے باندھ دیتے ہیں۔ یہ میرے بندے، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہم نے باندھ دیا ہے، تیرے لیے راستہ کھول دیا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، میدان تیرے سامنے ہے، بھاگ اور جلدی کر آگے بڑھ۔ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور جنت میں اونچا مقام چاہتا ہے، ہم نے تیرے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ صفدت الشیاطین، اور ایک روایت میں ومرضت الجن، سرکش قسم کے جنوں کو وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی کھلا نہیں رہے گا دروازہ۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور آواز آتی ہے یا باغی الخیر اقبل، خیر کرنے والے، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، ثواب لینے والے، اقبل آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یا باغی شر اکثر، اور برائی کرنے والے بس کر، اب تو گناہ چھوڑ دے، مبارک دن اور مبارک گھڑی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اللہ تعالیٰ یہ پروانے جاری کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنی معافی کی وجہ سے، اپنی توبہ کی وجہ سے جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ میرے عزیزو، اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کے لیے مجھے اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، واپس پلٹ آنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے اور بخشش میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنو بس کرو، واپس پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ سے کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، جلدی کر اپنے رب کی بخشش کی طرف، جلدی کرو اپنے اللہ کے معاف کر دینے کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین سے آسمان تک ہے۔ اللہ جلدی کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول بھی دیتے ہیں۔ لے میرے بندے، ہم نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ یہ فضیلت بھی اسی مہینے میں ہے اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے
جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور اس ریان دروازے سے لا يدخل منہ الا الصائمون، جس میں سے صرف روزے دار گزریں گے، صرف روزے دار گزریں گے۔ اگر قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے، اور اس دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے، پروٹوکول ملے، اور میرے لیے اسپیشل دروازہ، اور مجھے وی آئی پی پروٹوکول، ویری امپارٹنٹ پرسن کا مجھے پروٹوکول ملے، تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے اس وقت روزے رکھنے کا۔ اللہ قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ خاص کرتے ہیں، اور اس دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ لا يدخل منہ الا الصائمون، اور اس پہ آواز لگے گی این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار؟ میرے عزیزو، آج روزہ چھوڑنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، قیامت کے دن یہ آواز سے معروم ہو جاؤں گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ اگر چاہتا ہوں کہ یہ آواز میرے کان تک بھی پہنچے تو پھر مجھے اور آپ کو روزہ چھوڑنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ کل میرے کانوں کے اندر بھی یہ آواز لگ جائے کہ اللہ ذوالجلال مجھے اس خصوصی دروازے سے جنت میں جانے کا اعزاز بخش دے۔ اس مہینے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے کا ثواب دینے کی باری آئے گی، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں رب خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کا حساب، جس طرح اس کی ذات کا کوئی اندازہ نہیں، تو روزے دار کے ثواب کا بھی کوئی اندازہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں رب اس کا خود اجر دوں گا اور خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے ہاتھ سے میں ثواب وصول کروں، تو پھر روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو میرے آپ کے سامنے ہے۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب کرتے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب کرتے ہیں، فرحتن عند فطرہ، جب وہ 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس اور من پسند چیزوں کو چھوڑ کے شام کے وقت جب اس کو جو چیزیں اس کو پسند ہے، جب اس کے کھانے پینے کا وقت اور اجازت کا وقت آتا ہے، ایک خوشی اس کو تب نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو تب نصیب ہوگی جب اللہ کے عدالت میں اور رب ذوالجلال کے پاس قیامت کے دن روزے کا اجر حاصل کرے گا، تب اسے وہ خوشی ملے گی کہ اللہ اتنا اجر تو نے مجھے دیا روزہ رکھنے کا، اور ایک خوشی اس کو اس مرحلے میں نصیب ہونے والی ہے۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو مبارک بنائیں، اپنا شیڈول مقرر کریں، اپنی ترتیب لگائیں، اور کوشش کریں کہ اس کی برکات کو صحیح طرح سمیٹ سکیں۔ اور اس کی برکات کو یہ بھی نبی کریم کا فرمان ہے کہ روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک گول سا پرات کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، پرانے دور میں جنگ میں لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہ یوں جیسے پرات نہیں ہوتی تو پرات کو اندر سے آپ مٹھ لگا لیں پکڑنے کے لیے، تو وہ لوگ تلوار کا وار سے بچنے کے لیے وہ اپنے سامنے کرتے تھے، اور تلوار اس کے اوپر لگ کے سلپ ہو کے دائیں جاتی یا بائیں جاتی تو تلوار اس بندے کو نہیں لگتی تھی۔ ڈھال اسے کہتے ہیں۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، 3 قسم کی چیزوں سے ڈھال ہے۔ روزہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یہ دنیا میں، اور روزہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی کیا ہوگا؟ ڈھال ہو۔ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ۔ نبی کریم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے
یا جہاد کے میدان میں روزہ رکھتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے اللہ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے. 70 سال تک کوئی شخص پیدل چلتا رہے اور جتنی مسافت طے کرے گا 70 سالوں میں، اتنی دور اس کو جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دیتے ہیں. روزے دار کا یہ بھی ایک اجر جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. روزہ وہ عمل ہے جس جیسی کو اور نیکی نہیں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مرنی بعمل، مجھے کوئی ایسی نیکی بتاؤ بس جو مجھے خاص نیکی ہو. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں. میں نے دوبارہ کہا حضور کوئی نیکی بتاؤ. نبی کریم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو قابو کر، اس جیسی کوئی نیکی نہیں. میں نے تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول مرنی بعمل، مجھے کوئی عمل بتاؤ. فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یہ ایسی نیکی ہے جس مثل کوئی اور نیکی نہیں. ابو ماما کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں دن میں کبھی آگ نہیں جلتی تھی، اللہ کہ کوئی مہمان آتا پھر آگ جلا کرتی تھی، ورنہ اس کی زندگی روزوں سے گزرتی تھی. ایک اور حدیث میں آتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس کا داخلہ بھی جنت میں ہوگا. اور جو صدقہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا داخلہ بھی جنت میں ہوگا. کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے جو ایک دن میں کئی نیکیاں جمع کرتے تھے، نفلی نیکی. ایک دن آپ نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے. آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کھلایا. آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے پڑھا. آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کی. اب نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، پوچھا کسی صحابی نے حضور جنت کے سارے دروازوں سے بھی کوئی بندہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں امید کرتا ہوں تو ان لوگوں میں سے ہے جس کو جنت کے سارے دروازے بلائیں گے کہ ابو بکر تو ہم میں سے داخل ہو جائے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد معاشرے کے میدان میں جب کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن کے 30 پارے اور رمضان کے 30 روزے بندے کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. حدیث کے الفاظ ہیں روزہ کہے گا ربی منعتہ عن الطعام، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، یہ میرے احترام میں صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے روکا رہا تھا، اس نے اپنی شہوت پہ کنٹرول کیا تھا، اس نے اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں کیا تھا، میرے ادب اور میرے احترام میں فشفینی فی، یا رب میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے. اور قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، رات کو یہ سونا چاہتا تھا لیکن میرا پیار اس کو بستر سے اٹھا کے مسجد میں لے آیا، یہ میری تلاوت کرتا تھا اور اب میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. دونوں سفارش کریں گے اور اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے، دونوں کی سفارش قبول کریں گے. اس لیے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس مہینے میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک وہ روزے دار بھی ہے. روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے. کھانا کھا رہا ہے، صبح اپنا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، اللہ اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی رحمت کی دعا مجھے لگ جائے پھر سحری کا اہتمام کیجیے اور سحری کا اہتمام کیجیے. یہ وہ غنیمت ہے جو اللہ نے رمضان کی صورت میں مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اللہ اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دلائیں اور ساتھیوں کو محبت کے ساتھ، جو ساتھی سستی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، اسے قائل کیجیے کہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر آپ کی بات نہیں ہے تو کسی دوست کو، ہمارے جیسے کسی طالب علم کو بلا لیں کہ استاد جی اس کے ساتھ مجلس کریں. وہ آپ کے کہنے سے اگر وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ان ایام میں
مجھے اور آپ کو کثرت سے قرآن بھی پڑھنا چاہیے. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے اور نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی چاہیے اور اسی طرح افطاری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. افطاری لوگوں کی کروانی بھی چاہیے. یہاں ہمارے ملکوں میں بڑی ضرورت ہے لوگوں کو اور لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ حضرات اگر یہاں سے تھوڑے سے پیسے بھی بھیجیں گے تو اپنے محلے میں دیکھیں اگر غریب لوگ ہیں جو پریشان ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو سحری اور افطاری کا بندوبست کر کے دیں تاکہ وہ لوگ وہ اس رمضان کی فریضے کو ادا بھی کر سکیں اور آپ کے لیے دعا بھی کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر پہ یہ ہمارا آخری درس ہے اس سال کا. رمضان کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہمارے بھائی زمان بھائی جن کی ساس صاحبہ پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی ہیں. نیک خاتون تھی, ابھی آخری دنوں میں وہ عمرہ کر کے گئی یہاں اپنے بیٹے کی دعوت پہ. بیٹے نے بلایا اپنے باپ کو بھی اپنی والدہ کو بھی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور منور فرمائے, ان کی آخرت بہتر فرمائے, جنت الفردوس کی جگہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اپنی جنتوں سے نوازے اور جنت کی آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو اور باقی رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر سے نوازے. اور بھی اگر کوئی ساتھی فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قبر منور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اس کے لیے ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کریں اور رمضان کے حوالے سے کوتاہی نہ برتیں میرے عزیزوں. بالکل سستی کا شکار نہ ہو. کام کاروبار چلتے رہیں گے, دنیا کماتے رہیں گے لوگ, لیکن کبھی بھی دنیا اور دنیا کی خاطر بندے کو اپنی آخرت میں بولنی چاہیے, اپنی آخرت کی ترتیب ضرور لگانی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.